کہ کائنات میں جتنے مخلوق ہیں سب کی پیشانی اللہ کے مٹھی میں ہے۔ یہ بھروسہ جب ہوتا ہے تو بھلے ہی سامنے کتنے بھی جابر، کتنے بھی شاطر، کتنے بھی یہ دشمن آ جائے، لیکن ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ نہیں سکتے۔ یہی بات ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور یہی جو ہے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے کے سرداروں کے سامنے پیش کی، اور دنیا نے دیکھا کہ چند ہی سالوں میں آپ ہجرت کر کر مدینہ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو ہے پھر 2 ہجری میں جو جنگ بدر کا واقعہ پیش آتا ہے، کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ یہ ہے یقین۔ تو یہی کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اس کے مٹھی میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، میں نے تم تک وہ پیغام پہنچا دیا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسرے قوم کو لائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تم اگر منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، میرا رب جو ہے، ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم اگر یہ پیغام سے جو ہود علیہ السلام جو دعوت دے رہے ہیں، وہ جو قوم جو ہے تو بت پرستی میں مبتلا ہے، تو اس سے بری کا اظہار کرتے ہیں، میں اس سے بری ہوں، اور تم اگر اس دعوت سے منہ پھیرتے ہو تو ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا کام تو یہ پیغام پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسرے قوم کو لائے گا۔ تم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ کوئی دوسری قوم کو لائے گا۔ یہ چیلنج کرتے ہیں ہود علیہ السلام ویسی جابر قوم کو سامنے، ویسی زبردست قوم کے سامنے، اکیلے فرد، اکیلے ہود علیہ السلام چیلنج کرتے ہیں۔ یہ ہے یقین ہود علیہ السلام کا کہ تمہار کو اللہ تعالیٰ ختم کرے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسرے قوم کو لائے گا۔ یہ ہے، اور آج بھی جو لوگ اس دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، اس قرآن مجید کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، ان کو بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔